اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم تدبیریں کرتے ہو مگر اس کا اثر کوئی نہیں، تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو اس سے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص بنا پر آتی ہے، اس پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ جانتے ہو ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا غیب پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ واقع تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہم اس سے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آتی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تو سنو، ارشاد نبوی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو یا تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی، یا اس کی تکلیف اس کی دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جان رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر آتی ہے جس پر انسان غور نہیں کرتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تاعمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جاؤ۔ خاموش آہیں بہت طاقت رکھتی ہیں جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں، اور اس سے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم اللہ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو نا، اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا اللہ اس بات پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی قسمت سے شکوے ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ دیکھو، اگر آج تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے، تو جان لو یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے، آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں، وہ ضرورتیں اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو، آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یاد دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔
जानते हो जब अल्लाह की मशीयत सानी मशीयत से मिल जाती है ना, तब तुम्हारे काम पाए तकमील तक पहुँचते हैं। अगर आज तुम्हें मंजिल का वाज़े कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो सुनो, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो ना, तब अल्लाह कहीं ना कहीं से किसी के दिल में तुम्हारे लिए ख्याल डालता है, कहीं किसी के दिल को तुम्हारे लिए नरम करता है। गर्ज वो खुद तुम्हारे लिए असबाब बनाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखना, तुम्हारा ये मासूम सा दिल अल्लाह के हाथ में है, वही इसको उल्टाता है और पलटता है। एक हदीस से साबित है कि तुम अपने आप को कभी बद्दुआ ना दिया करो और अल्लाह की तरफ से कबूलियत की घड़ी से मवाफ़कत ना कर बैठो कि जिसमें जो कुछ मांगा जाता है वो तुम्हें अता कर दिया जाता है। याद रखो, अल्लाह के जो वादे पहले ईमान के लिए हैं वो पहुँच कर ही रहता है। कुरान कहता है, और जो लोग हमारी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना दूंगा, और जो लोग हमारी राह में मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं हम इनको अपने रास्ते ज़रूर दिखाते हैं। बेशक अल्लाह खलूस वालों के साथ है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो। अल्लाह अन करीब वो सब तुम्हें अता करेगा जिसकी तुम तमन्ना रखते हो इंशाअल्लाह। और मेरे जिन जिन व्यूवर्स ने कमेंट में मुझसे दुआ करने के लिए कहा, मेरी इन तमाम बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपके दिल की हर उस ख्वाहिश को पूरा करे जिसके लिए आपका दिल परेशान रहता है। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।